اولاد نہ مل رہی تھی نا، بے اولاد تھا باپ، گیا درباروں پر اس نے منتیں مانی، بابا جی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، دعا کرتا رہا ساری زندگی اللہ مجھے اولاد دے، کافی زندگی ہو گئی ہے، عمر گزر گئی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ خیر کسی بزرگ نے اس کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اس کو ایک بچہ اللہ اکبر عطا کیا، ایک بیٹا عطا کیا میرے اللہ نے۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، سکول میں جانے لگ گیا، کالج میں جانے لگ گیا، یونیورسٹی میں جانے لگ گیا، کافی تعلیم حاصل کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں بچتا، اس کی زندگی کی جو ایک دو سانسیں ہیں آخری رہ گئی ہیں، یہ نہیں بچتا، اس نے اپنی عمر میں جو کچھ کھانا تھا کھا لیا ہے، جو کچھ پینا تھا پی لیا ہے، اب یہ نہیں بچتا۔ باپ اپنے نوجوان پڑھے لکھے بیٹے کو گھر میں لے آیا، مایوس ہو کر بیٹا چارپائی پہ لیٹ گیا کہ اب میں نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، موت کا انتظار کر رہا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی آیا موت کا فرشتہ، ابھی آیا موت کا فرشتہ ہے، آخری وقت تھا، موت کے قریب تھا۔ بیٹا رو کر کہنے لگا ابو جی ذرا میری ڈگریاں تو میرے پاس لے کے آئیں۔ باپ بھاگ کر گیا، جتنی بھی ڈگریاں تھی ساری کی ساری لے کے آیا، اس نے بیٹے کے ہاتھوں میں ڈگریاں پکڑا دی تو بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ باپ بول ہی پڑا بیٹے کبھی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے، بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ بیٹا رو کر کہنے لگا ابو جی تو نے مجھے سکول تو پڑھایا، تو نے مجھے کالج تو پڑھایا، تو نے مجھے یونیورسٹیوں میں انگلش تو پڑھائی، کاش کہ تو مجھے قرآن بھی پڑھا دیتا، آج میری دنیا بھی سنور جاتی، میری آخرت بھی سنور جاتی۔ آج آخری وقت تھا، قبر میں قرآن ہی کام آتا۔ بھائیو قبر میں قرآن ہی کام آئے گا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ میرے کریم رحیم رحمت للعالمین سونے نبی فرماتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ہائے قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، رویا کرو، رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، بیچارہ تڑپ رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دیکھتے ہوئے آگے چلے گئے، کام کر کے جب واپس پلٹے اسی قبرستان سے آپ کا پھر گزر ہوا تو آپ نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی اب اس قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں، اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر، پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ ابھی گیا ہوں یہاں سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا ہے قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، قبر والا عذاب میں تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس پلٹا تو کیا دیکھا کہ وہی قبر والا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بندہ گنہگار تھا، بدکار تھا، جب سے یہ مرا ہے عذاب میں مبتلا ہے، جب سے یہ مرا ہے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی ہوئی تھی پیچھے، اس کی بیوی کا ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیج دیا۔ آج حافظ صاحب نے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ اے عیسیٰ ہمیں حیا آتی ہے کہ جس کا بچہ ہمارا نام لے صبح شام ہم اس کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اے عیسیٰ ہمیں حیا آتی ہے کہ جس باپ کا بچہ صبح سے لے کر شام تک ہمارا نام لے اور ہم انہیں عذاب میں ڈالیں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، ہے بسم اللہ کے صدقے باپ کی بخشش ہو گئی، باپ کی مغفرت ہو گئی۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، دین
सिखाएं। एक नौजवान का गुजर किसी पुराने कब्रिस्तान से हुआ तो उस नौजवान को किसी मुर्दे की एक हड्डी मिली। उस नौजवान ने उस हड्डी को उठाया, अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, मियाँ नफ्स, ये भी किसी वक्त का मेरी तरह नौजवान होगा, इसका भी नाम होगा, मोटा ताज़ा बदन होगा, इसके भी मेरी तरह नौकर होंगे, चाकर होंगे, मुलाजिम होंगे, लोंडियां होंगी। ये भी मेरी तरह जब चलता होगा 10 बंदे इसको सलूट करते होंगे, सलाम करते होंगे। इसका भी अपने दौर में चर्चा होगा, नाम होगा, इज्जत होगी। है मौत का फरिश्ता आया, उसने इसकी रूह निकाली, घर वालों ने इसे उठाया, कब्रिस्तान में जा सुलाया। वक्त गुजरने के बाद आज इसकी हड्डियां भी गल गईं। हड्डी को देखकर अपने नफ्स को कह रहा था, मियाँ आज इसकी हड्डियां भी गल गईं। हाय, इसका मोटा ताजा बदन मट्टी का रिज़्क बन गया, इसका नाम खाक में मिल गया। अपने नफ्स को मुखातिब करके खून के आंसू बहा के नौजवान कह रहा था, मियाँ ये हशर सिर्फ इसका नहीं हुआ, कल तेरा भी होने वाला है। कल तेरे पास भी मौत का फरिश्ता आने वाला है, रूह निकाल के चला जाएगा, घर वाले तुझे उठाएंगे, कब्रिस्तान में जा सुलाएंगे। वक्त गुजर जाएगा, तेरा मोटा ताजा बदन मट्टी का रिज़्क बन जाएगा। जिस तरह इसकी हड्डियां गल गई हैं, कल तेरी भी गलने वाली है। हजरत इंसान, तू गुरूर किस बात का करता है? तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था। जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। मियाँ, तू गुरूर किस बात का करता? लोग क्या कहेंगे? और यार, लोग क्या कहेंगे? इंसान सारी जिंदगी बस यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। ए हजरत इंसान, लोग आखिर में बस यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान जब पैदा होता है तो 3 चीजों की ख्वाहिश रखता है। हजरत इंसान कहता है मेरा नाम अच्छा हो, इंसान कहता है मेरा मकान अच्छा हो, कहता है मेरा लिबास अच्छा हो। लेकिन ऐ हजरत इंसान, ये भी कुदरत का कानून है कि जब तू मरता है तो ये तीनों चीजें ही बदल जाती हैं। जो नाम होता है वो मुर्दों में तब्दील कर दिया जाता है, जो मकान होता है वो कब्र में तब्दील कर दिया जाता है, और जो लिबास होता है वो कफन में बदल दिया जाता है। इब्ने आदम मेरा माल मेरा माल मेरा माल करता रहता है, मगर ऐ इब्ने आदम, यार तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने खाकर हजम कर लिया। तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने पहनकर बोशीदा कर लिया और सदका देकर साथ ले गया। बस यही तेरा माल है। बाबा, ज्यादा हाय करने की कोई जरूरत नहीं। ऐ बंदे, ये जिंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर ले, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर ले, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। आज तेरे पास वक्त है तौबा करने का, हो सकता है कल तेरे नसीब में ना हो, तेरी जिंदगी में ना हो। आज तेरे पास वक्त है अल्लाह को राजी करने का। ए बंदे, टूटा हुआ प्याला जितनी उम्दगी से जोड़ लिया जाए, नए प्याले की कीमत का नहीं हो सकता। इसी तरह बूढ़ा आदमी जितनी उम्दगी से सजदा कर ले, नौजवान की तरह नहीं कर सकता। और बूढ़ा बनकर तो भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, बूढ़ा होकर भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है, बकरियों की जान छोड़ देता है। ओए, जवानी में तौबा करना तो नबियों का सेवा है। बादशाह इलाके फतह करता करता एक बस्ती के करीब जा पहुंचा। वहां एक कब्रिस्तान था। तो बादशाह ने देखा कि हर कब्र के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर के ऊपर कब्र वाले का नाम भी लिखा हुआ है, कब्र वाले की उम्र भी लिखी हुई। बादशाह पढ़कर हैरान रह गया कि किसी की उम्र 2 साल लिखी हुई है, किसी की उम्र 3 साल लिखी हुई है, 4 साल, 8 साल, 10 साल से ऊपर किसी की उम्र नहीं लिखी हुई, 10 साल से ऊपर किसी की जिंदगी नहीं लिखी हुई। अल्लाह अकबर। बादशाह साथ में बस्ती थी, बस्ती के अंदर गया। बादशाह ने पूछा, मियाँ ये जो कब्रिस्तान है ये बच्चों का कब्रिस्तान है? उन्होंने कहा नहीं बादशाह, हम तो बड़े भी यहाँ दफन करते हैं।
اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے۔ کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ابو نصر نامی ایک شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں سے اسے ایک عالم دین ملے۔ ابو نصر نے اس عالم دین سے کہا یا شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد شیخ صاحب نے ابو نصر کو ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکو۔ ابو نصر نے جال سمندر میں پھینکا، جال میں پہلی بار ہی ایک بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر آئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر کو کہا کہ اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، کچھ سامان اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا، میٹھا پراٹھا۔ ابو نصر خوشی خوشی پراٹھا لیے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر راستے میں ایک بھوک کی ماری عورت پر پڑی، جس کے پاس اس کا بے حال ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس پراٹھے کو دیکھ کر خود کو کہنے لگا اے ابو نصر، اس بے حال بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ ہائے ہائے، میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا اور یہ بھی بھوکا ہے۔ ابو نصر معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکے اور یہ بھی بھوکے، لہٰذا یہ پراٹھے کن کو دیں؟ ابو نصر نے جب اس عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ مائی خود بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ۔ ہے ابو نصر پراٹھا دے کر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے آ رہا تھا کہ اپنے بھوکے بچے اور بھوکی بیوی کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ ابو نصر گھر جاتے ہوئے اس نے ایک آواز دینے والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملا؟ لوگوں نے آواز دینے والے کو کہا بابا جی یہ جو سامنے شخص آ رہا ہے یہ ابو نصر ہے۔ اس بابا جی نے ابو نصر سے کہا کہ بھائی تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور آوازیں دے رہا ہوں ہے کوئی مجھے جو آپ سے ملا دے۔ اے ابو نصر یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے اور تیری ملکیت ہے۔
ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میری تجارت پھیلتی چلی گئی، میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی تھی، میں تو ایک دن میں بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ میں کیسے کھلے دل سے صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا۔ ابو نصر کہتا ہے ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میرے گناہ اور ثواب تولے گئے، ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھ دیے گئے۔ کہا افسوس، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا تو میں نے کہا آخر کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے دیا کرتا تھا غریبوں کو؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات؟ آج تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری کیوں نہیں ہوا؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے سخی بن کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا؟ تولنے والوں نے کہا ابو نصر، تیرے نفس کی شہوات نے، تیرے نفس کی خواہشات نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ جو تو خود پر ناز کیا کرتا تھا نا، تیری ان شہوات نے ان صدقہ و خیرات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا ہے، اب وہ کسی خاطے کی نہیں۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میں رو پڑا، رو کر کہنے لگا ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر مجھے نجات کیسے ملے گی؟ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، جب پراٹھا دیا تھا تو خوشی میں اس کے آنسو نکلے تھے، خوشی میں کہ پراٹھا مل گیا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میں بھی کھاؤں گی، میرا بچہ بھی کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی خوشی میں اس عورت کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے اور میرے حق میں اس کے منہ سے جو دعا نکلی تھی، فرشتوں نے وہ آنسو اور وہ دعا نیکیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خوشی سے وہ نکلے آنسو اور میرے حق میں اس کے منہ سے نکلی گئی دعا جیسے ہی پلڑے میں رکھی گئی تو پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا۔ کہا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو میں نے کہا ابو نصر، جہاں تجھے بڑے بڑے صدقے نہ بچا سکے وہاں تجھے وہ ایک روٹی بچا گئی جو تو نے غریب عورت کو دی تھی۔ ایک روٹی بچا گئی، ایک پراٹھا بچا گیا جو تو نے غریب عورت کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی۔ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، صدقہ و خیرات اس مقام تک نہیں پہنچاتا جہاں غریب کے منہ سے نکلی دعا پہنچاتی۔ دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے ہائے میں قربان جاؤں، میرا نبی اپنی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے تھے مگر اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ نوح علیہ السلام بھی روئے تھے صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے آنکھیں پھر جاتی رہیں، میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئیں، شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے،
تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے، اپنی اولاد کے لیے رویا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے رویا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرا کریم نبی جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے، اور میرا کریم نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرا نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، اور میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے۔ اور حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہ ہے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی درد بھری کہانی نہ سناؤں جس نے میرے کریم نبی کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار تڑپایا، 5 بار رلایا۔ میرے کریم نبی یہ درد بھری داستان سنتے تھے اور خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا۔ کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی، میرے گھر کی دہلیز پر میری بیٹی کھیل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے حضور میں قربان جاؤں آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر۔ کافی عرصہ بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ حضور ادھر ننھی منی بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا او ذلیل عورت، او کم بخت، تو نے اس سانپ کو ہی جنم دینا تھا، تو نے اس سانپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور بیٹیوں والے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میاں آج تیری بیٹی کو جو مقام ملا ہے، تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے۔ حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کر کہنے لگا اور بدبخت اور ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ میں اپنی بیوی کو گالیاں دینے لگا، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ معاشرے میں تو نے میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ اے حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ مجھے ایسا موقع مل جائے اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا۔ حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر جاتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، کبھی میرا ہاتھ دھلا رہی، حضور کبھی میرے ہاتھ چوم رہی، کبھی میری پیشانی چوم رہی، کبھی میرا چہرہ چوم رہی۔ حضور اس کے دل میں میری بیوی نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی، وہ پھوٹ کے پیار کرنے لگی۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا، مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ اے حضور ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے موقع پایا، اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا۔ حضور میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضور کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی۔ حضور میں نے وہاں جا کر اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، تپتی ریت تھی، کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرا ہاتھ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے، بس کرو تھک جاؤ گے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔
حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی. ہائے حضور میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا حضور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا, وہ گڑھے کے اندر جا گری. ہائے حضور زندہ بیٹی کے اوپر میں تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا, زندہ بیٹی کے اوپر میں مٹی ڈھیلنے لگ گیا. حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی, میرے آگے گزارشیں کرتی رہی, اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی, چیخ و پکار کرتی رہی. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا, میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا. حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا. حضور اس کی چیخ و پکار, اللہ اکبر, اس کا توتلا لہجہ, اس کے ننھے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے. ہائے میں قربان جاؤں حضور, جب سے اسلام لے کے آیا ہوں, جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے, جب سے میں نے کلمہ پڑھی ہے, آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. حضور کی آمد کا جشن منانے والوں, ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے والوں, اور سید کو اتنا تو بتا دو کس نبی کی آمد ہوئی. آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے. مجھے اتنا تو بتا دو کس نبی کی تشریف آوری ہوئی. آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے. میاں وہ کوئی اور نبی نہیں تھا, وہ تیرا ہی نبی تھا. وہ کوئی اور نبی نہیں تھا, وہ میرا ہی نبی تھا. عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو, ان کی روتی آنکھیں, مجھے بتاؤ تو صحیح کس کو بلا رہی تھی. اور یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ میرے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. صدیاں انتظار کرتی رہی, زمانہ انتظار کرتے رہا, لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے, یتیم بچے رو رو کے ڈھونڈتے رہے, نبی انتظار کرتے رہے. کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں, اب تو رسول بھیج بھی دے. جب بیواؤں کی چیخیں, یتیموں کی آہیں, معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے, تو میرے کریم رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا. آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا. میرے نبی کی جلوہ گری, میرے نبی کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ, اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر. اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی, اتنی بڑی ہستیاں ہمیں مل گئی. صدیاں انتظار کرتی رہی, زمانے انتظار کرتے رہے, لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. ہم نے کوئی انتظار تو نہیں کیا, ہم نے کوئی آرزویں تو نہیں کی, ہم نے کوئی تمنائیں تو نہیں کی. جی میں شالا بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے, آنکھ کھولی تھی, ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو, تو حضور کا غلام بن کے آ رہا.